بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آخری سپارے کے اندر 30ویں سپارے کے اندر سورہ فجر کے اندر فرمایا کہ قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ در منصور کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحج کی راتیں ہیں۔ عشرہ ذی الحج ہے، یعنی ذی الحج کا پہلے 10 دن لیال عشر سے یہ مراد ہے۔ اور والشفع والوتر، جفت اور طاق سے مراد 9 ذی الحج کی رات ہے، اور جفت سے مراد جو ہے وہ 10 ذی الحج ہے۔ 9 سے مراد طاق سے مراد 9 ذی الحج اور جفت سے مراد 10 ذی الحج۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بروج کے اندر فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یوم الموعود، تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کا دن۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس وجہ سے کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ عشرہ ذی الحج چل رہا ہے، پہلے 10 راتیں، پہلے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فتح الباری کے اندر حدیث پاک ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کوئی بھی دن اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ افضل اور قیمتی نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں کے اندر، معلوم ایام کے اندر، تو فرمایا ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، یعنی 10 دن جو عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے 10 راتوں کو تتمہ بنایا ہے، 10 راتیں اور کر کے مکمل ہوئی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا، اب یہ جو فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پہلی 10 راتیں تھیں، یہ جو آخری 30 راتوں کے بعد جو 10 راتیں تھیں 40 راتوں تک، یہ 10 راتیں 10 دن جو ہے یہ عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، پہلی 10 راتیں تھیں۔ انہی راتوں کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ان کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، اور انہی راتوں کے اندر وہ تختیاں لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ انہوں نے آ کر وہ تختیاں پھینکی تھی اور اپنے بھائی کو پکڑا تھا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، تو وہ تختیاں بھی انہی 10 ایام کے اندر عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر وہ تختیاں لکھوائی۔ تو یہ 10 دن بڑے زیادہ اہمیت اور قیمتی کے اہمیت کے حامل ہیں، یہ 10 دن اللہ کے ہاں بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر 10 دن ہے، اس سے زیادہ قیمتی دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا ایام قیمتی ہیں یا عشرہ ذی الحج قیمتی ہے، تو بھائی رمضان المبارک کے آخری عشرہ اس کی راتیں زیادہ قیمتی ہیں اور ذی الحج کی جو ہے دن زیادہ قیمتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حنفی، انہوں نے تطبیق دی ہے
کہ رمضان المبارک کی آخر عشرے کی راتوں کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، اس لیے اس کی راتیں قیمتی ہیں، اور عشر ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، اس لیے اس کے دن جو ہے وہ قیمتی ہیں۔ بہرحال ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، تنبیہ الغافلین کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی صحابی رسول جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا کہ تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ حج کے ایام ہیں، دین کے شعائر ہیں، اس کی سے دین کی پہچان ہوتی ہے، تو میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ میرا حصہ ڈال دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ایک روزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے، اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے کے اندر مجاہدین کو دینے کا ثواب ملے گا، اور 100 اونٹ جو ہے وہ قربانی کرنے کا ثواب جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ان 10 ایام کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ غالباً شرح السنہ کی روایت ہے، شرح السنہ کی روایت ہے کہ ایک روزہ رکھے گا ان 10 ایام میں سے، یعنی 9 تک، 10 کو تو عید ہے، تو ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور رات کو عبادت کرے گا تو ہر رات کے عبادت کرنے کے بدلے لیلۃ القدر کی عبادت کرنے کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان ایام کے اندر خوب عبادت کریں۔ اسے ایک روایت کے اندر آتا ہے، غنیۃ الطالبین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عشر ذی الحج کے روزے، نمبر 2 10 محرم کا روزہ، نمبر 3 ایام 20 کے روزے، اور نمبر 4 فجر سے پہلے 2 سنتیں، یہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر جو ہے وہ خوب ذکر و عبادت کرو، خوب جو ہے اللہ کی بات کرو، کہ آپ نے فرمایا کہ جو ان ایام کے اندر محروم رہا وہ بالکل اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم ہے۔ اسی طرح کا مفہوم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو خوب قیمتی بنائیں، اور کم از کم ہم جو ہے اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو ہم ان ایام کے اندر خصوصاً گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔